امیر علی ٹھگ کے کہانی کا یہ چوتھی قسط ہے اور انتہائی دلچسپ ہے۔ اس میں وہ اپنے ٹھگ بننے کے وجوہات اور امکانات پہ بحث کرتا ہے، تو امید ہے آپ لوگوں کو پسند آئے گی۔ ناظرین، آج کی ہماری چوتھی قسط ہے اور اس میں ہم بتائیں گے امیر علی ٹھگ کے وہ کارنامے جو اس نے کیے۔ اس نے اپنے بچپن کا قصہ بتایا کہ کس طرح وہ والد وغیرہ کے ساتھ سفر پہ تھے، کس طرح ٹھگ دھوکہ دے کر مسافر بن کے ان سے ملے اور پھر آگے جا کر انہوں نے اس کے والدین کو ٹھگوں نے مار ڈالا۔ ان میں سے ایک ٹھگ لاول تھا، اسماعیل نام کا، اس نے بیٹا بنا لیا اور کیونکہ اس کی عمر 5 سال تھی، زیادہ اس کو باتیں یاد نہ تھیں، تو اس کو لے گیا اپنے قصبے میں۔ وہاں وہ ایک کپڑے کا تاجر بنا ہوا تھا، بیوی کے سپر بچہ کیا کہ اس کو پالتے ہیں۔ یہ سب میں پچھلی قسط میں بتا چکا ہوں۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں۔ ٹھگ امیر علی کہنے لگا کہ مجھے باتیں اتنی تفصیل سے یاد ہے کہ بعد میں جب میں نظر بند تھا دہلی میں، تو قید تھا، تو ایک بوڑھا ٹھگ تھا، اس نے جو اس حملے میں شریک ہوا تھا جس میں میرے والدین مارے گئے تھے، تو اس نے مجھے بتائی تھی جزیات، وہ بھی میرے ذہن میں آ گئی۔ اور چونکہ اب میں کئی برس سے، گزشتہ 10 برس سے قید ہوں اور قید میں پرانی باتیں یاد کرتا رہتا ہوں، اس لیے مجھے اپنے والدین عزیز اور اقربا کے بارے میں جو باتیں یاد آتی ہیں آپ کو بتاتا ہوں۔ اس نے کرنل صاحب سے کہا، اس نے کہا کہ جب میں قصبے میں رہنے لگے، قصبے میں اسماعیل ایک تاجر کے روپ میں تھا اور کبھی کبھار وہ اچانک غائب ہو جاتا اور مہینوں کے بعد آتا تو اس کے پاس بکثرت کپڑا ہوتا، وہ دکان پہ رکھ کے وہ بیچنے لگتا۔ تو یہ سلسلہ چلتا رہا۔ وہاں پہ اسماعیل نے یہ کیا کہ مجھے ملا جی کے پاس مکتب میں داخل کرا دیا کہ میں پڑھنے لگوں۔ تو میں ملا جی کے پاس پڑھنے لگا، تو 9 برس کا تھا، اچھی خاصی اپنا دینی تعلیم چل رہی تھی کہ ایک دفعہ یہ لمبے سفر پہ اسماعیل پھر غائب ہو گیا، اور کیونکہ متول آدمی تھا تو میری جو اماں تھیں وہ بھی سمجھتی تھیں کہ تاجر ہے، تجارت کے سلسلے میں جانا ہوتا ہے۔ زیر اسناد پیچھے یہ ہوا کہ اماں کو بخار آیا، ان کا نام مریم تھا، یہ جو میری منہ بولی ماں تھی جنہوں نے مجھے بیٹا بنا لیا تھا، تو ان کو بخار آیا اور قضاء الہی سے فوت ہو گئی۔ محلے والوں نے کفن دفن میں ساتھ دیا۔ جب اسماعیل واپس آیا تو وہ دھاڑے مار مار کے رونے لگا۔ اس کو بہت محبت تھی مریم کے ساتھ، تو مریم کے ساتھ بہت محبت تھی۔ تو والدہ کی وفات کے بعد اسماعیل کا دل قصبے میں نہ لگا، وہ وہاں سے منتقل ہو کے سندھیا مراٹھا سردار کے علاقے میں چلا گیا اور ایک قصبہ مرنے میں رہنے لگا۔ تو وہاں جا کے میں اپنی تعلیم جاری رکھی ملا جی کے پاس، ایک دوسرے ملا مکتب میں داخل ہو گیا وہیں سندھیا کے علاقے میں۔ تو میرا بھی یہ خیال تھا کہ جب میں بڑا ہوں گا تو سندھیا کی فوج میں سپاہی بھرتی ہو جاؤں گا۔ تو ملا جی مجھے دین اسلام کی باتیں بتاتے تھے، جنت حور و مبارک کے سب بتاتے تھے۔ یہ تو بعد میں مجھے معلوم ہوا کہ یہ لوگ بھوانی یا کالی ماتا کی پوجا بھی کرتے ہیں، ان میں ہندو بھی شامل ہیں اور مسلمان بھی شامل ہیں، ان کے عقائد ملے جلے ہیں۔ مسلمان ہونے کی حیثیت سے بھی یقین کرتے ہیں اور کالی ماتا یا بھوانی کی حیثیت کو بھی یقین رکھتے ہیں۔ بہرحال تو میں دیکھتا تھا کہ یہاں سندھیا کے قصبے میں
पुरस्कार किस्म के लोग आते थे, जैसे पहले पीछे आते थे उस कस्बे में जहाँ मेरी माँ रहती थी। यहाँ भी पुरस्कार किस्म के लोग आते हैं, रात को चुपके बातें होती हैं, मैं सुनता रहता था। एक रात क्या हुआ कि ये लोग आए, गए रात, खाना वाना खाने के बाद ये फिर उठे और गए रात, चुपके बातें करने लगे। मैंने भी इरादा कर लिया कि इनकी बातें सुनूंगा, मैंने कान दिया इनकी बातों की तरफ। वो एक अजीब गरीब बोली में बात कर रहे थे, जो बाद में मुझे पता चला कि वो ठगों की अपनी बोली थी, खुफिया। तो वालिद उठे, उन्होंने एक संदूक खोला और संदूक में से जो चीज़ें निकली, मेरी आंखें खुली की खुली रह गई। मैं इस्माइल को दौलतमंद तो समझता था, लेकिन इस कदर दौलतमंद नहीं समझता था, क्योंकि हीरे जवाहरात, मोतियाँ, हार, ये पता नहीं क्या क्या निकला। उन्होंने इसकी ढेरियाँ बनानी शुरू की, 7 ढेरियाँ बनाई, सबसे बड़ी ढेरी अपने पास रखी और सब लोगों को कहा कि ये आपका हिस्सा। जब ये हिस्सा बखरा हो चुका तो इनमें एक सफ़ेद लंबी दाढ़ी वाले नूरानी शख्स ने, जिसका नाम हुसैन था और मेरे वालिद की दुकान में मुलाजिम भी था, मुझे पता न था तो वो भी इस कारोबार में शरीक है। उसने कहा, इस्माइल, आपने अपने बच्चे के बारे में सोचा है? अब वो जवान हो गया माशाल्लाह, इस तरह इसको खुलेआम छोड़ के देना नहीं है, किसी दिन ऐसा ना हो कि हाथ से निकल जाए। तो मेरे वालिद ने कहा, नहीं, वो हाथ से कैसे निकल जाएगा, वो मुझे बहुत चाहता है, लेकिन वो मैंने कसरत वह खुद सिखाई है, बच्चा बहादुर है, लेकिन मसला ये है कि नेक बहुत है। मैं नहीं चाहता कि उसको इस कारोबार में उसकी मर्जी के खिलाफ शामिल करूँ। तो दूसरे ने कहा, तीसरे आदमी ने कहा कि इसमें मर्जी के खिलाफ क्या बात है, हमारे धंधे में तो लड़के लोग ही मुनासिब होते हैं, जो कि आसानी से ढप जाते हैं और जमात में रहते हैं, और फिर बीइंग मुसलमान तो हमें जन्नत में हूरें मिलेंगी, और इंदिरा की जो जन्नत है वो फ्री में अलग से फिर मिलेगी। इंदिरा की जन्नत की वजह से हम माल और दौलत भी पा लेते हैं मकतूलीन का। तो हमारा तो धर्म जो है, तो हिंदू मुस्लिम का इम्तिजाज है, इसमें तो लड़का खुश होगा, आप उसको शामिल करें। हुसैन ने कहा, गुड़ खिलाने का यही वक्त है। तो गुड़ खिलाने से मुराद ये थी कि जब जिसको ठगी में शामिल किया जाता था तो एक गुड़ खिलाया जाता था, भवानी देवी की या काली माता के नाम की दुआ मांगी जाती थी, फिर गुड़ खाते थे, इसका मतलब है ठगी में शामिल हो गया।